نور الخدا یوں بھی سیرخیز تھے، پھر وہ فلائٹ میں نیند پوری کر چکے تھے۔ سورج کے چھپ دکھاتے ہی وہ ٹریک سوٹ پہنے لان میں نکل آئے۔ دوڑتے ہوئے لان کے کئی چکر کاٹ کر وہ ایک جگہ رکے، بار بار جھک کر اپنے پنجوں کو چھوتے۔ وہ ایک بار اٹھے اور پھر جھکنا بھول گئے۔ وہ اپسرا نہیں تھی، مگر اپسرا لگ رہی تھی، سفید کپڑوں میں، اہتمام سے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے ہوئے۔ اس کے لمبے نیم بال ہوا سے لہراتے بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے، مگر وہ بے نیاز سی بنی جھولے پر بیٹھی تھی جو اس کے قرضدار پیروں کے دھکے سے آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے بڑی محبت سے آسمان کو دیکھ کر تبھی سورج کا راستہ روک کے بادلوں سے کھسکا اور اس کا وجود کرنوں کی زد میں آ گیا۔ وہ ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے اس نے یوں ہی اپنا سر جھکایا تو نظر ٹریک سوٹ پہنے بت کی طرح سخت کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ جھک گئی۔ وہ اس وقت نور الخدا کی وہاں موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ ہی سوچ لیا تھا کہ رات گئے آنے والا دن چڑھے تک تھکن اتار رہے ہوگا۔ وہ اٹھی اور گھوم کر کمرے میں چلی گئی۔ مون لائٹ انس لائٹ امیزنگ، وہ آہستہ سے بڑبڑائے۔ واو، بال سمیٹ کر کچن میں آ گئی۔ فٹافٹ اورنج جوس نکال کر اس نے جگ میں ڈالا اور جگ گلاس سمیت ٹرے میں رکھ کر بہادر کو تھما کر لان میں بھیجا۔ پھر اپنے ناشتے کی ٹرے تیار کر کے وہ کچن سے نکلنے ہی والی تھی کہ نور الخدا جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے کچن کے دروازے سے اندر آ گئے۔ ہیلو ملیحہ، اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے وہ بولے تو ملیحہ نروس ہو گئی۔ وہ ان سے ہاتھ ملائے یا نہیں، اسی گھبراہٹ میں وہ ان کے ہیلو کا جواب نہ دے سکی، تو وہ غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ نیچے کر کے اس کی طرف جھک کر بولے، آئی ایم رانگ۔ اس بار وہ اعتماد سے مسکرائے، نو ناٹ انڈیڈ۔ پھر ان کے ہاتھ میں پکڑے آدھے خالی گلاس کو دیکھ کر بولی، اور چاہیے؟ نو تھینکس۔ ملیحہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ان سے کس انداز میں بات کرے، اس لیے بات کرنے سے بچنے کی خاطر وہ ٹرے اٹھائے ان کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گئی، مگر اگلے ہی قدم پر اسے رک جانا پڑا۔ میں 15 منٹ میں نہا کر آتا ہوں، تب تک آپ میرا ناشتہ تیار کر لیں۔ کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو باقی گھر والے لیتے ہیں، البتہ چائے اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ گلبانو کو ہدایت دے کر وہ پلٹے تو ملیحہ کو دیکھتے ہی ان کے منہ سے نکلا واٹ ہیپنڈ؟ اس نے بھی فوراً سے جواب دیا، نتھنگ۔ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ نور الہدیٰ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہنے ڈائننگ روم میں تھے۔ ملیحہ ڈائننگ ٹیبل پر ہی ان کی منتظر تھے۔ انہیں دیکھ کر اس نے گلبانو کو آواز دے کر ناشتہ لانے کو کہا۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ نور الہدیٰ نے نوالہ منہ میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اخبار اٹھایا، پھر ملیحہ اس کی طرف بڑھا کر سوالیہ لہجے میں بولی، نیوز پیپر؟ ملیحہ نے ناشتے سے دھیان ہٹا کر ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولی، میں ناشتے کے وقت اخبار نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگے۔ کیونکہ اخباروں میں ایسی خوفناک خبریں چھپتی ہیں کہ پڑھ کر بھوک ہی اڑ جائے۔ سچ کہا؟ بولتے ہوئے انہوں نے اخبار کھولا اور پڑھنے لگے۔ ناشتہ ختم ہونے تک وہ اخبار بھی ختم کر چکے تھے۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے انہوں نے اخبار کو طے کر کے رکھا اور اپنے لیے چائے نکالتے ہوئے اس سے بولے، چائے لوگی؟ میں چائے کم پیتی ہوں۔
دن میں سے پھینکا، وہ بھی شام میں۔ وہ بھی ناشتہ کر چکی تھی، نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی۔ پھر اخبار اٹھاتے ہوئے اس نے بہادر کو آواز دی۔ بہادر کو بھی جیسے پتا تھا کہ آواز کیوں دی گئی ہے۔ وہ دوسرے ہی لمحے جوس کا گلاس لیے آ پہنچا۔ تم لوگوں نے ناشتہ کر لیا؟ گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے پوچھا۔ جی بی بی صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ نور الخدا نے چائے پی کر خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس سے کہا، فارغ ہو کر میرے روم میں آ جانا۔ وہ سمجھ گئی سامان سیٹ کروانا چاہ رہے ہیں، اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر بعد نوک کر کے ان کے کمرے میں آئی تو سارے بریف کیس کھلے ہوئے تھے۔ ایک بڑا ٹیچی کیس تو بند ہی کھلا رکھا تھا، اور خود نور الخدا ہاتھ میں ہینگرز لیے کپڑے پکڑ کر وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ملیحہ آ جاؤ، انہوں نے پلٹ کر اس سے کہا۔ پھر وارڈروب میں دیکھتے ہوئے بولے، یہ سب کس نے خریدا ہے؟ میں نے۔ بابا جان کا حکم تھا کہ کپڑوں کے ساتھ آپ کا وارڈروب بھی سیٹ کر دوں۔ میں نے تو ان سے بہت کم کہا کہ پتہ نہیں آپ کو میری پسند اچھی بھی لگے یا نہیں، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ کر یوں ہی چپ ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ تمہاری پسند اتنی اچھی ہے کہ بری لگ ہی نہیں سکتی، مگر ایک پرابلم ہے۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ انہیں کہاں رکھوں؟ انہوں نے کپڑوں سے بڑے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کیا۔ لائیں میں رکھ دیتی ہوں۔ اس نے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے اور وارڈروب میں جگہ بنانے لگی۔ پھر سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر وارڈروب میں لٹکانے لگی۔ اس سے مصروف دیکھ کر نور الخدا سائیڈ میں ہو گئے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالا، پھر لائٹر سے سگریٹ جلاتے وہ سوٹ کیس میں سے اپنے ڈاکومنٹس والا بیگ نکالنے لگے۔ تمباکو کی بو محسوس کر کے ملیحہ نے وارڈروب میں سے سر نکال کر دیکھا اور انہوں نے ہونٹوں میں دبا سگریٹ دے کر بولی، سگریٹ پیتا آدمی ہو یا دھواں چھوڑتا ریل کا انجن، دونوں دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں۔ نور الخدا نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے سے دیکھا تو کہنے لگی، میں آپ کو سگریٹ پینے سے منع نہیں کرتی، مگر میرے سامنے سگریٹ پینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بالکل پسند نہیں۔ سگریٹ بجھانے اچانک ہی اس کے لہجے میں جو استحقاق آیا تھا، اسے خود بھی اس کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن نور الخدا نے نہ صرف محسوس کیا تھا بلکہ انہیں اچھا بھی لگا تھا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے انہوں نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا۔ اور کوئی حکم؟ ان کی بات پر اسے لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی، تو فوراً ہی معذرت کرنے لگی۔ سوری، میں عام طور پر اس انداز سے بات نہیں کرتی، مگر مجھے سگریٹ سے بہت چڑ ہے۔ کوئی بات نہیں، تم مجھ سے ہر انداز میں بات کر سکتی ہو۔ وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولے تو ملیحہ نظر انداز کرتے ہوئے سوٹ کیس میں سے ایک بڑا سا پیکٹ نکالنے لگی۔ وہ فوراً بولے، اسے میں خود رکھ لوں گا، تم رہنے دو۔ وہ اسے چھوڑ کر پرفیومز کی بوتلیں نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ نور الخدا نے وہ پیکٹ نکالا اور اسے رکھنے وارڈروب کی طرف آئے۔ اسی وقت بابا جان دروازہ بجا کر اندر آ گئے۔ آئیے بابا جان۔ نور الخدا نے جلدی سے سب چھوڑ چھاڑ کر بیڈ پر سامان ہٹا کر ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی۔ کیا بات ہے، تم اتنی صبح جاگ گئے، نیند نہیں آئی؟ نیند تو آ گئی پر آنکھ جلدی ہی کھل گئی، فلائٹ میں سوتا رہا تھا، شاید اس لیے۔ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ کیا جاب کرو گے؟ نہیں، میرا ارادہ ہے کہ بزنس شروع کروں گا۔ کیوں نہیں؟ وہ خوش ہو کر بولے۔ تم نے اس بارے میں کچھ سوچا ہے؟ کیا بزنس کرو گے؟
کچھ پلانس تو ہیں مگر خیال ہے کہ پہلے یہاں کی مارکیٹ کو سرچ کر لوں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، مگر آتے ہی کام میں لگ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کچھ دن آرام کرو، پھر ان معاملات پر غور کرنا۔ ویسے اب تم آگے ہو تو ساری ذمہ داریاں بھی تمہیں ہی اٹھانی ہوں گی۔ سفر کی تھکن اتار لو، پھر میں تمہیں زمینوں کا حساب کتاب بھی سمجھا دوں گا، بلکہ اگلی بار نوابشاہ جاتے ہوئے میں تمہیں بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بابا جان پلیز، ذمہ داری وغیرہ میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ ویسے تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں اور جاؤں گا بھی، لیکن حساب کتاب والا معاملہ اب اپنے ہاتھ میں ہی رکھیے۔ نور الہدیٰ بڑی انکساری سے بولے تھے۔ بابا جان ہنسنے اور کہنے لگے، مظہر فاروقی کا بیٹا کہتا ہے اسے ذمہ داری سے دلچسپی نہیں۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا۔ بھائی جی پکے ذمہ دار تھے۔ میاں جی کی زندگی میں ہی فصلوں کی بوائی کٹائی کا کام انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا، پھر وہ اچانک ہی سنجیدہ ہو گئے۔ دلچسپی کی بات ہے، تم نے مجھے میں ذمہ داری سے دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہے۔ بھائی جی جب تک تھے میں نے کبھی مڑ کر بھی زمینوں کی طرف نہیں دیکھا، مگر باپ دادا کی نشانیاں خود سے الگ بھی تو نہیں کی جا سکتی۔ ملیحہ نور الہدیٰ کے بغیر تو سامان سیٹ کر نہیں سکتی تھی، اور نور الہدیٰ بابا جان کے ساتھ باتوں میں مگن تھے، اور وہ کچھ دیر تو کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی مگر جلد ہی بور ہو گئی۔ بابا جان بیڈ پر بیٹھے تھے اور نور الہدیٰ ان کے سامنے جس جگہ کھڑے تھے ملیحہ کی طرف ان کی پشت تھی، اور وہ ان کی نظر میں آئی بغیر کمرے سے نکل سکتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چیزیں آہستہ سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور نامحسوس انداز میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ باہر جانے کے لیے وہ جیسے ہی نور الہدیٰ کے پیچھے سے گزری، بالکل اچانک ہی انہوں نے پلٹ کر اس کی نازک کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ گڑبڑائی، پھر سنبھل کر بولی، اپنے کمرے میں۔ کوئی کام ہے یا آرام کرنا چاہتی ہو؟ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ۔ ان کے لہجے میں اپنے آپ استحقاق آ گیا، اور پھر فوراً ہی اپنی بات کہہ کر وہ ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے بابا جان کی طرف مڑ گئے تھے، جیسے جانتے تھے کہ ملیحہ ہر حال میں ان کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ ملیحہ نے بھی ان کا حق جتانا محسوس کیا تھا، مگر اسے بالکل بھی برا نہیں لگا، اور پاس ہی رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نور الہدیٰ اور بابا جان ایک بار پھر اپنی باتوں میں لگ گئے اور پھر سے بور ہونے لگی تھی، مگر اس نے دوبارہ باہر جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ وہاں ایک شخص ایسا تھا جو اسے پوری جان سے محسوس کر رہا تھا۔